نیشنل جیوش فنڈ کا اسرائیل کے قیام میں ایک بڑا میجر کردار ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ ہم لوگ اپنی زکوٰۃ کو، خیرات کو، عشر کو کہاں استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اقلیت ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے خاص مقام پر لا بسانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اپنا مال و دولت قربان کر دیا اور ہم مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئے اور پھر وہ مال و دولت بھی ہمارے کام نہیں آئے، وہ بھی ہم سے چھین گیا۔ ذہنی غلامی سے لوگوں کو کون نکالے گا؟ میں اور آپ، ہر آدمی کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ میں اور آپ سے مراد ہم دو بندے نہیں ہیں، میں اور آپ سے مراد ہے میں اور آپ، میں اور آپ سے مراد ہے میں اور آپ کے پیچھے بیٹھنے والا، میں اور آپ سے مراد ہے کہ میں اور آپ جو آج پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ جس آدمی تک یہ پیغام پہنچائیں گے وہ، میں اور آپ سے مراد ہے آپ اور آپ کا بیٹا، میں اور آپ سے مراد ہے میں، آپ اور آپ کے والد، میں، آپ اور آپ کے بھائی، میں، آپ اور آپ کے شاگرد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، اسرائیل کے موضوع پر ہم بہت سے پروگرامز کر چکے ہیں کہ اسرائیل نے کس طرح ظلم و جبر کے ذریعے اپنا تسلط اسرائیل اور فلسطین کے اندر قائم رکھا ہوا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کے قیام کے پیچھے کن کارفرماؤں کا کردار ہے۔ اس میں جو ایک اہم نام سامنے آتا ہے وہ آتا ہے نیشنل جوئش فنڈ۔ آخر نیشنل جوئش فنڈ کیا ہے، یہ کب قائم ہوا، ان کے مقاصد کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، قومی یہودی فنڈز، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ جی، نیشنل جیوش فنڈ، اس کا بالکل صحیح ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ قومی یہودی فنڈ۔ اصل لگتا ہے کہ پاکستان کا قومی یہودی فنڈ ہے، یہ اسرائیل کے قیام کے لیے جو تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں سن میں یہ اردو بہت نایاب ہوتی جا رہی ہے، تو کچھ ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت اچھا جی۔ تو جو یہودی نیشنل فنڈ کا آئیڈیا ہے، یہ ایک یہودی پروفیسر تھا، پروفیسر ہرمن ہیرش۔ اس نے 1897 میں یہ آئیڈیا دیا کہ ایسا جوئش فنڈ بنایا جائے جس میں پوری دنیا کے یہودی اپنا حصہ ڈالیں اور اس رقم کو یہودیوں کی آباد کاری کے لیے، یہودیوں کی فلاح کے لیے، یہودیوں کے غلبے کے لیے، یہودیوں کے تسلط کے لیے استعمال کیا جائے۔ یعنی کہ ان کے نزدیک ایک فلاحی تنظیم، ان کے نزدیک یہ ہمیشہ فلاحی تنظیموں کا ہی لبادہ اوڑھتے ہیں۔ فری میسنز بھی فلاحی تنظیم تھی اور بھی کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو فلاحی تنظیم کا لبادہ اوڑھتی ہیں مگر اندر کھاتے فلاح کے الٹ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ 1897 میں اس نے ایک آئیڈیا دیا اور میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، یہ میں ساتھ لے کے آیا تھا آپ لوگوں کے لیے۔ یہ 1897 میں یہ آئیڈیا دیا اور پھر یہ جوئش نیشنل فنڈ 1901 میں قائم ہوا۔ تو ایک یہودی صنعت کار تھا جس کا نام تھا جان کیمنزکی، یہ بجلی بنانے کے کارخانے کا مالک تھا، یہ اس کا پہلا ہیڈ بنا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی بالفور ڈکلیریشن نہیں ہوا تھا۔ ایک تو نا بالفور ڈکلیریشن ہو گیا، انہیں زمینیں الاٹ کر دی گئیں یا بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے زمین بنائی جائے گی، تم تیاری کرو اس کے لیے۔ اس وقت تک ایسا کچھ نہیں تھا، یہ زیر زمین اپنا کام کر رہے تھے، یہ سرنگیں کھود رہے تھے امت مسلمہ کے اندر، یہ فلسطین تک پہنچنے کے لیے، ارض مقدس تک پہنچنے کے لیے ہر جائز ناجائز حسبہ، ہر مذموم حربہ اپنانے کو تیار تھے۔ اسی میں سے ایک یہ نیشنل جوئش فنڈ تھا۔ لیکن جب انہوں نے یہ نیشنل جوئش فنڈ قائم کیا تو میں انہیں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اس نیشنل جوئش فنڈ نے واقعی اسرائیل میں ہونے والے یہودیوں کے لیے، بلکہ اس وقت اسرائیل میں نہیں بنا تھا، پوری دنیا میں ہونے والے یہودیوں کے لیے کام کیا، ان یہودیوں کو اسرائیل میں بسانے کے لیے کام کیا۔ ہم لوگوں نے بھی کئی کام کیے، ہم نے کہا قرض اتارو، ملک سنوارو، ہم نے زلزلے کے نام پر بہت سارے پیسے لیے، ہم نے ہم نے بھی بہت سارے پیسے اکٹھے کیے، لیکن پیسے انہوں نے بھی اکٹھے کیے مگر انہوں نے وہ پیسے لگائے۔ وہ پیسے کیسے لگائے، میں آپ کو چند ایگزامپلز دیتا ہوں، چند چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آج اسرائیلی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اگر دنیا کے اوپر ان کا غلبہ ہے، اگر دنیا ان کی بات ماننے پر مجبور ہے، اگر صلیب بھی اور مسلم بھی گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ تو ہوگی نا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1901 میں انہوں نے یہ فنڈ قائم کر دیا، تو اس فنڈ نے کیا کیا ذرا دیکھیے گا۔ اپنے قیام سے لے کر اب تک اس فنڈ نے اسرائیل میں 24 کروڑ درخت لگائے ہیں۔ 24 کروڑ درخت لگائے ہیں۔ اور رقبہ کتنا اسرائیل کا؟ بہت تھوڑا رقبہ ہے اس کا۔ تو 24 کروڑ درخت لگائے ہیں اور ان میں سے اکثریت زیتون کے درختوں کی ہے۔ مطلب وہ پھل لگا رہے ہیں، انہوں نے وہ درخت لگا رہے ہیں جو ان کی اکانومی کو فائدہ دیں، ان کی صحت کو فائدہ دیں، اور پھل بھی ایسا جس کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ قسم بھی کھاتا ہے۔ 24 کروڑ تو انہوں نے خالی درخت لگائے۔ اس فنڈ نے وہاں 180 آب پاشی کے لیے ڈیم بنائے ہیں، 180 ڈیم۔ اور آپ نے کہا رقبہ کتنا ہے ان کا؟ 180 ڈیم بنائے انہوں نے۔ 2,50,000 ایکڑ ریگستان کو قابل کاشت علاقے میں انہوں نے تبدیل کیا۔ ہمارے یہاں تھر کا علاقہ دیکھیں پانی تک نہیں ہے، وہاں پہ قابل کاشت ہونا تو بات کی بات ہے، جبکہ انہوں نے نہ صرف وہاں پانی پہنچایا، اس کی کیمسٹری کو چینج کر دیا اور اسے کاشت کے قابل بنا دیا۔ پورے اسرائیل میں 1,000 پارک بنائے گئے ہیں۔ 1,000 پورے پاکستان میں پتہ نہیں اتنے ہیں کہ نہیں ہے، صرف اسرائیل میں جو لاہور سے بھی چھوٹا ہے اس کے اندر 1,000 پارک بنائے گئے ہیں۔
تو سر اتنی چیزیں بن گئی ہیں تو لوگوں کے رہنے کے لیے گھر کی جگہ ابھی چند اور دیکھیں آپ، نہیں وہ رہنے کے لیے جگہ وہ فلسطینیوں کے مکانات پہ قبضہ کر رہے ہیں نا، وہ بھی اسی فنڈ کا حصہ ہے۔ پھر دیکھیں اس فنڈ نے بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے پر ایک ایسا بہت بڑا تحقیقاتی ادارہ بنایا ہے جو دنیا بھر میں ریگستانوں کو سرسبز بنانے میں وہاں کی حکومتوں کی مدد کرتا ہے، مطلب ان کی ریسرچ انہوں نے اتنی اچھی کر لی ہے۔ اس کے بعد یہودی آباد کاروں کو اسرائیل میں آباد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فنڈ اسرائیل میں زراعت بہتر بنانے، جنگلات اگانے، پانی کا تحفظ کرنے اور دیگر کئی معاملات میں بھی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے پیسے لینے اگر انہوں نے شروع کیے تو ان پیسوں کو جو لگایا انہوں نے، اب وہ زیتون کے درخت کتنی پیداوار دیتے ہوں گے، کتنا سرمایہ دیتے ہوں گے، وہ جنگلات جو لگائے وہ ان کے ماحول کو، ہم لاہور میں بیٹھے ہیں اور اس وقت لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے، یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، درخت کاٹ رہی ہو، سڑکیں بنائی جاؤ، درخت کاٹ رہی ہو، بلڈنگز بنائی جاؤ، درخت کاٹ رہی ہو، پلازے بنائی جاؤ، درخت کاٹ رہی جاؤ، ریزیڈنشل کالونیاں بناتے جاؤ، یہی ہے نا۔ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جنگلات بھی بنائے، پارک بھی بنائے، ریسرچ سینٹرز بنائے، لائبریریاں بنائیں۔ اس یہودی فنڈ نے یہ سارے کا سارا کام کیا، یہ تو تھا ڈیولپمنٹ کا کام۔ اس کے بعد اس یہودی فنڈ کا ایک اور بڑا کام یہ تھا کہ پورے یورپ سے اور پوری دنیا سے یہودیوں کو راغب کرنا تھا کہ آپ اسرائیل میں پہنچو۔ اس کے لیے انہیں سہولیات بھی دینی تھیں، انہیں کاروبار کے مواقع بھی فراہم کرنے تھے، شاید انہیں سرمایہ بھی دینا تھا۔ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی کہ بہت جلد اسی جگہ پر جہاں پر یہ لوگ جمع ہو رہے تھے وہاں پہ ایک چھوٹا سا جدید شہر بنانے میں کامیاب ہو گئے، جسے آج آپ تل ابیب کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا سے وہاں پہ سرمایہ دار اکٹھے کیے، سرمایہ فراہم کیا، یہودیوں کو وہاں آنے کے لیے پروموٹ کیا۔ اس کے بعد اب یہودیوں کو وہاں رہنا بھی تو تھا، انہوں نے اس فنڈ کے ذریعے فلسطینیوں سے زمینیں خریدنی شروع کر دی۔ فلسطینی پہلے تو آگے جھانسے میں، بھئی ایک زمین، آپ کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی زمین ہے 1 لاکھ روپے کی، انہوں نے آپ کو کہا کہ تم اس کا 1.5 لاکھ لے لو، آپ نے کہا نہیں میں تو 2 لاکھ لوں گا، انہوں نے کہا 2 لاکھ لے لو۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی بین الاقوامی سازش رچائی جا رہی ہے۔ انہوں نے دگنے تگنے اور بعض اوقات چوگنے داموں پر زمینیں خریدیں، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں خرید سکے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی زمینیں، کچھ کے مکانات وغیرہ خرید لیے۔ بہت جلد فلسطینیوں کو احساس ہو گیا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ فائر بیک کرے گا سارا کچھ۔ تو ان کے کچھ زعماء نے، ان کے کچھ لیڈرز نے، ان کے کچھ علماء نے منع کر دیا کہ آج کے بعد اسرائیل کو زمین نہیں بیچی جائے گی۔ اب انہوں نے دھمکانا شروع کر دیا، جس طرح اس وقت کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو ریپ ہو رہے ہیں، جو بچوں کو مارا جا رہا ہے، قید و بند میں ڈالا جا رہا ہے، اب کوئی آدمی جا کے ان کے مکان کی قیمت انہیں پے کرتا ہے آدھی بھی، تو وہ کہیں گے اچھا یار میری یہاں سے جان چھوٹے، میں پورا من زندگی تو جی لوں گا نا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ڈرا دھمکا کے لوگوں سے زمینیں چھیننی شروع کر دیں، مگر زمینیں چھیننے سے پہلے جو زمینیں خریدی گئیں وہ اسی جو ہے جوش فنڈ تھا، اس کے ذریعے خریدی گئیں۔ 1902 سے لے کر 1940 تک ان لوگوں نے باقاعدہ ٹکٹیں چھپوا کر فنڈ اکٹھا کیا، جس سے آپ کے نا مدرسے نے ٹکٹیں چھپائی ہوئی ہیں، مسجد کی ٹکٹیں چھپی ہوئی ہیں۔ روس کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسیدیں باقاعدہ طور پر، ہاں روس کے خلاف جب جہاد ہو رہا تھا اسے جہاد کہا جاتا تھا، امریکہ کے خلاف دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ تو جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت باقاعدہ بہت بڑے بڑے ادارے رسیدیں جہاد فنڈ کے نام پہ چھاپتے تھے، آپ انہیں پیسے دیتے تھے، وہ رسید دیتے تھے، باقاعدہ ریکارڈ مینٹین ہوتا تھا، ایسے ہی تھا نا۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے لگ بھگ 1940 تک پوری دنیا سے بہت سارا سرمایہ اکٹھا کیا، اور لگ بھگ 1921 کے قریب تک یہودی قومی فنڈ نے پورے فلسطین میں ارض مقدس میں جو زمینیں خریدیں وہ لگ بھگ 25,000 ایکڑ زمین انہوں نے خرید لی۔ اچھا بھئی آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ کی زمین ہی کوئی نہیں، آپ جب مرضی نکال دیں گے۔ انہوں نے وہاں پہ ملکیتی حقوق حاصل کرنا شروع کر دیے۔ جب 25,000 ایکڑ زمین آپ کے پاس آ گئی، اب پوری دنیا سے یہودی آباد کاروں کو وہاں لا کے بسایا جانا شروع کیا، انہیں کاروبار کے مواقع دیے گئے، جس کے پاس پیسے نہیں تھے اسے پیسے بھی دیے گئے کہ تم کسی بھی طرح سے یہاں سیٹل ہو جاؤ، دنیا بھر سے زیادہ معاوضہ تمہیں یہاں دیا جائے گا۔ اور اب اس پورے علاقے میں لگ بھگ 108 یہودی قصبے آباد ہو چکے ہیں۔ 108 یعنی 1940 تک جو انہوں نے وہاں پہ زمین خریدی تھی اس جگہ پر اب 108 یہودی قصبے آباد ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوتا ہے تو اس وقت یہودی فنڈ نے اسرائیل میں جتنی بھی زمینیں خریدی گئی تھیں ان کی میجورٹی، ان کی اکثریت جو تھی، ان کی ملکیتی حقوق یہودی آباد کاری فنڈ کے پاس تھے۔ انہوں نے وہ پیسے خرید کر لوگوں کو زمینیں دیں، الاٹ کیں، اور یہودی وہاں آنے شروع ہو گئے۔ تو اگر ہم مختصراً اسے کٹ شارٹ کریں نا تو نیشنل جیوش فنڈ کا اسرائیل کے قیام میں ایک بڑا میجر کردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم لوگ اپنی زکوٰۃ کو، خیرات کو، عشر کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے کیا کیا۔ انہوں نے اقلیت ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے خاص مقام پر لا بسانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اپنا مال و دولت قربان کر دیا، اور ہم مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئے، اور پھر وہ مال و دولت بھی ہمارے کام نہیں آیا، وہ بھی ہم سے چھن گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ یہودیوں کی قومی اتحاد اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی پشت پناہی انہیں وجود بخشے ہوئی ہے، ایسے میں امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں امریکہ نے انہیں بعد میں اڈاپٹ کیا،
پہلے یہ برطانیہ کا لیپالک بچہ تھا, پہلے برطانیہ نے اسے اڈاپٹ کیا ہوا تھا نا. تو یہودی جو ہیں یہ بھی طاقت کے پجاری ہیں ان کی طرح, انڈینز کی طرح. جب امریکہ کا پلڑا بھاری ہونے لگا تو انہوں نے امریکہ کے طرف اپنا وزن ڈال دیا, اپنی سرمایہ کو امریکہ میں منتقل کر دیا, امریکی سیاست پر قبضہ کر لیا, امریکی معیشت پر قبضہ کر لیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں اکثر اوقات کہ امریکہ یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے, یہ درست ہے. اسے تھوڑا بہتر کر لیں تو امریکہ بلیک میل ہو کر یہودیوں کو سپورٹ کرتا ہے, اس کے پاس چارہ کوئی نہیں رہا. وہ گاؤں کا جب چودھری ہوتا ہے نا تو جس سے مرضی جو مرضی کام کروا لیتا ہے. اصل چودھری اس وقت اسرائیل ہے. امریکہ کی اکانومی یہود کے قبضے میں ہے, امریکہ کی معیشت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی پالیٹکس جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں 2 جماعتی نظام ہے اور دونوں جماعتوں کے جو بندے الیکشن لڑتے ہیں دونوں کو یہودی سپانسر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بے شک رائٹ والا جیتے بے شک لیفٹ والا جیتے, اس کے پیچھے سرمایہ کار یہودی ہے, جو بھی آئے گا وہ یہودی مفادات کے لیے کام کرے گا. اگر کبھی کسی آدمی کا ضمیر جاگ اٹھے, کسی کا بھی جاگ سکتا ہے, وہ امریکن بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوگا کہ امریکیوں کا بھی ضمیر جاگے, لیکن اگر کبھی ان کا ضمیر جاگتا ہے تو جب جیسے ہی کلنٹن کا ضمیر جاگتا ہے, مونیکا لیونسکی بھی ایک یہودی تھی, ایک نیا معاملہ سامنے آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو امریکہ مجبور ہو کر ان کا ساتھ دے رہا ہے. اس وقت دنیا ان کے قبضے میں ہے, صرف اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی کے بھی اپنے آپ کو گاڈ کہتے ہیں, دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں ہے, دنیا کی جو بزنس انڈسٹری ہے ان کے قبضے میں ہے, میڈیا ان کے قبضے میں ہے, ٹیکنالوجی ان کے قبضے میں ہے, سیٹلائٹ زیادہ انہی کے ہیں. یہ معاملہ ہے. تو مسلمان اس وقت ان تمام میدانوں میں پیچھے ہیں, اور شاید المیہ ہے مگر مجھے سچی بات کہنی ہے, ممکن ہے کہ اگلے 200-300 سال تک بھی مسلمان ٹیکنالوجی میں, سرمایہ میں ان کے برابر نہ آ سکیں. تو اگر آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے, سرمایہ کے ذریعے, افواج کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ آنے والی 2 صدیوں میں بھی شاید ممکن ہو سکے. لیکن وہ چیز جس کے اوپر ہمیشہ فتح و شکست کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تعداد کی کثرت نہیں ہے, وہ مال و دولت نہیں ہے, وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ ساز و سامان نہیں ہے, وہ اسلحہ نہیں ہے, وہ ایمان ہے. افغانستان میں بھی اگر افغانیوں نے 20 سال تک قربانیاں دینے کے بعد امریکیوں کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا تو بوجہ ٹیکنالوجی نہیں, بوجہ کثرت نہیں, بوجہ ساز و سامان نہیں, بوجہ اللہ کی نصرت تھی. تو جب آپ ایمان میں مضبوط ہوں تو اللہ کی مدد تبھی اترا کرتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ وہ رضائی میں بیٹھ کے دعا کرتے کہ یا اللہ دشمن آ گئے, ہم 313 ہیں تو اب تو ہی کچھ کر. بالکل, یعنی کہ ہم فیس بک پہ صرف نہ بیٹھے رہیں بلکہ میدان میں بھی. جب تک ہم میدان میں نہیں اتریں گے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کی مدد تب آئی تھی جب وہ میدان میں اترے تھے. تو ہمیں میدان میں اترنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. لیکن ہمیں ہمارے دہشت گرد کے وزن پہ, ہمارے دانش گرد ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ سپر پاور ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ سپر پاور ہے. تم برطانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ بہت ہم سے تعلیم یافتہ ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب تک آپ اپنی قوم کو اس ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکالیں گے یہ قوم لڑنے کے قابل نہیں رہے گی. آپ کا اصل سرمایہ آپ کا ایمان ہے. ایمان انہوں نے آپ سے, آپ کے یوٹیوب کے ذریعے, آپ کی فیس بک کے ذریعے, آپ کے انسٹاگرام کے ذریعے, آپ کے وہ جس ایپ پر بار بار پابندی لگتی ہے, کیا نام ہے اس کا, آپ کے ٹک ٹاک کے ذریعے, آج کل سنیں اور ایک دو ایسی ایپس آ گئی ہیں ٹک ٹاک کے متبادل, تو ان سب کے ذریعے بیسیکلی وہ آپ کے ایمان کے اوپر حملہ آور ہیں. آپ دیکھیں آپ یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر کسی عالم کا بیان بھی دیکھنا چاہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک ایڈ دیکھنی پڑتی ہے, اور وہ ایڈ ولگر ہوتی ہے, وہ شراب کی ایڈ ہوتی ہے. سر ایسی ایڈز ہوتی ہے کہ یقین مانے انسان دیکھ کے شرما جاتا ہے. بالکل, آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی نیک کام بھی کرنا ہے تو اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں, اس کا کام شیطان سے ہوگا. آپ نے تلاوت بھی سننی ہے تو پہلے ولگیرٹی کو دیکھیں گے, پھر اب تلاوت سن سکیں گے. کسی عالم کا بیان بھی سننا ہے تو پہلے آپ امریکی سپریمیسی کی بات سنیں گے, پھر آپ اپنی غربت کی بات سنیں گے. انہوں نے آپ کو شکنجے میں جکڑ لیا. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے تمام پروگرام, اس طرح کے تمام چینلز پر پابندی لگائے جو نظریات پر حملہ آور ہیں. دیکھیں جب فیس بک نہیں تھی, جب یوٹیوب نہیں تھا, جب انسٹاگرام نہیں تھا, یہ سب کچھ نہیں تھا, کیا اس وقت ہم سروائیو کر رہے تھے؟ اچھا آپ کہنے جی آج بزنس کا ورلڈ ڈائمنشن چینج ہو گئی ہے, آج ان کے بغیر بزنس ہی نہیں ہو سکتا. تو دیٹس ٹرو. تو کیا جو کمیونسٹ ممالک ہیں, کیا چین لے لیں, کیا روس لے لیں, کیا انہوں نے سوشل میڈیا کی اپنی ایپس نہیں بنا لی؟ کیا ان کے پاس فیس بک کا اپنا متبادل موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس یوٹیوب کا اپنا متبادل موجود نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ تو اگر ان کے پاس ہے تو ہم ان سے سبق لیتے ہوئے اپنے ڈیولپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں گاڑیاں, ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں کھلونے, ہم انڈسٹری امپورٹ کرتے ہیں, مشینیں, پتہ نہیں کیا کچھ امپورٹ کرتے ہیں. ہم ٹیکنالوجی, ہم یہ سافٹ ویئر کیوں نہیں امپورٹ کر سکتے؟ ہم ان سے سیکھ کیوں نہیں سکتے؟ دنیا کے 57-60 کنٹریز ہیں مسلم یار, آپ ان سب کو چھوڑ دیں, 5-6 میجر ممالک کو ہی لے لو, کیا آپ سافٹ ویئر انجینئرز نہیں ہائر کر سکتے؟ آپ کے پاس کیا اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ آپ
بل گیٹس کے مقابلے میں کوئی فرم بنا سکیں اپنی؟ کیوں نہیں آپ کے پاس؟ لیکن آپ کی پرائرٹی یہ نہیں ہے. آپ کی پرائرٹی ہے عیاشی, آپ کی پرائرٹی ہے میں نے ان کی بیچیز پہ جانا ہے, آپ کی پرائرٹی ہے میں نے شراب و کباب میں رہنا ہے, آپ کی پرائرٹی ہے اپنے سوئٹزرلینڈ کی اپنے نمبر اکاؤنٹس کو آپ نے بھرنا ہے, آپ کی پرائرٹی ہے آپ نے چودراہٹ کیسے قائم کرنی ہے, آپ کی پرائرٹی ہے آپ کے ساتھ اسلحے والے کتنے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے علاقے کا MNA ہے, آپ کے علاقے کا وزیر ہے, آپ کے علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور وہ اپنے علاقوں میں 6 گن مین کے بغیر نہیں جا سکتا. مجھے بتائیے وہ کاہے کا MNA ہے کہ وہ اپنے علاقے میں بغیر اسلحے کے نہیں جا سکتا؟ جب تک 7 6 10 20 گارڈ نہ ہو وہ اپنے علاقے میں قدم نہیں رکھ سکتا. تو کیا ایسے آدمی کو آپ کی نمائندگی کا حق ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ لوگوں کو ذہنی غلامی سے نکلنا ہوگا, لیکن ساتھ ہی آپ نے جواب بھی اس کا دے دیا کہ ہمارے دانشور نہیں دانشگرد ہے یہ. تو یہ لوگ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, امریکہ کی سپرامیسی بتاتے ہیں, ان کی پاور ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. پھر آپ نے باقی ہمارے حکمرانوں کی بھی بات کی کہ وہ اپنے سب خزانے بڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسے میں ذہنی غلامی سے لوگوں کو کون نکالے گا؟ میں اور آپ. ہر آدمی کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. میں اور آپ سے مراد ہم 2 بندے نہیں ہیں. میں اور آپ سے مراد ہے میں اور آپ. میں اور آپ سے مراد ہے میں اور آپ کے پیچھے بیٹھنے والا. میں اور آپ سے مراد ہے کہ میں اور آپ جو آج پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ جس آدمی تک یہ پیغام پہنچائیں گے وہ. میں اور آپ سے مراد ہے آپ اور آپ کا بیٹا. میں اور آپ سے مراد ہے میں آپ اور آپ کے والد. میں آپ اور آپ کے بھائی. میں آپ اور آپ کے شاگرد. میں اور آپ سے مراد یہ ہے وہی پیپل. ہم لوگ جب تک اس چیز کے اوپر اپنی گرپ مضبوط نہیں کریں گے, ہم اپنی طاقت کو نہیں سمجھیں گے, ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری بقا مٹھی کی شکل میں بند ہونے کی صورت میں ہے, جسد واحد کی صورت میں ہونے ہیں, اس وقت تک ہمیں مار پڑے گی, ہمیں ذلیل و خوار کیا جائے گا, ہمیں اکیلا اکیلا کر کے مارا جائے گا. جب آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تو پھر کوئی آپ کے اوپر حملہ ور نہیں ہو سکے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون ساری زندگی انڈیا کی پوجا کرتی رہی, انڈیا کے مندروں میں جاتی رہی, ماتھے پر تلک لگواتی رہی. آپ نے اس خاتون کو سنا ہے کیونکہ آپ بھی وکالت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا, وہ خاتون جو ہے جو کھلم کھلا پاکستان نظریہ پاکستان کے خلاف بولتی رہی, وہ خاتون جس نے توہین رسالت کے ہر مجرم کو آؤٹ آف دا وے اس کی یعنی ضمانت کروائی, اس نے اور اس کی بہن نے مل کے ان توہین رسالت کے مجرموں کو ملک سے باہر بھیجا. کہ یہ سب کچھ آن ریکارڈ نہیں ہے, اور آپ اس کی شان میں ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں اور وہ بین الاقوامی فنڈ سے سپانسرڈ ہوتا ہے. کہ ابھی بھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور اس پروگرام پہ ملک کا ایلیٹ طبقہ, جسے اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے, وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار ہمارا ہے, وہ کہتا ہے پاکستان میں سول رائٹس دلانے میں ہمارا کردار سب سے بڑا ہے, وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ آمریت سے نجات دلانے میں سب سے بڑا ہمارا ہاتھ ہے, وہ طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. کیا انہیں کریکٹر اس کے سامنے نہیں ہے اس کا؟ سر آپ دوسرے کریکٹر تو بیان کر رہے ہیں, لیکن یہ وہی طبقہ ہے جنہوں نے فیک انکاؤنٹر کلنگ کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی, اور ملک کے جو ہمارے اشرافیہ ہیں یا ہمارے جرنیل ہیں ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہوئے. تو دوسرا جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جب جو آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ بین الاقوامی فنڈڈ نہیں ہوتی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو گزشتہ دنوں پروگرام ہوا ہے وہ بین الاقوامی فنڈڈ تھا. آپ پتا تو کریں کہ اس پروگرام کے لیے فنڈز کہاں سے آئے, اس پروگرام کے آرگنائزرز کون تھے, اس پروگرام کے منتظمین کون تھے. جب یہ پتا کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. سر اس پروگرام کے اندر باقاعدہ طور پہ لاء کالجز کو انویٹیشن بھی دیا گیا اور وہاں کے بچے بھی لے کے جائے گئے. تو پھر ایسے میں دیکھیں بچوں کی ذہن سازی تو یہیں سے شروع ہو گئی. یہی تو المی ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی تو المی ہے کہ وہ جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف کے اصول میں ہماری مدد کریں گے, وہ آگے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جنگ ہمیں خود لڑنی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی زیادہ قیمتی اور قیمتی کے ساتھ خطرناک باتیں کی ہے. ہو سکتا ہے شاید ہم پہ کچھ پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے, لیکن ہمارا پروگرام ہی اب ڈیئر ٹو ٹاک کے نام سے ہے, تو ہم نے تو باتیں کرنی ہی ایسی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.